سال کے گزرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر روپے پہ ہر مال پہ ایک سال گزرے تو تب زکوٰۃ دیتے ہیں، کہ جتنے بھی کمائی کرنے کے آلات ہیں، کمانے کے جتنے بھی ذریعے اور راستے ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی۔ رشتہ داروں میں سے کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو یہ کلیہ یاد کر لیں، والدین اور والدین کے والدین اوپر کی طرف۔ اب رمضان کے دن چل رہے ہیں نا، ہمارے ہاں ایک فیشن اب چل گیا ہے دسترخوان، افطاری کے دسترخوان لگانا، یہ ایک فیشن بن گیا۔ بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے مالدار لوگ، وہ مفت میں پبلسٹی بھی ہو جاتی ہے، شہرت بھی آ جاتی ہے، اور ثواب نیکی بھی آدھے انشاء اللہ بھی جانتی، اللہ کرے گا ملتی ہوگی۔ آگے جی اگلی بات یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا صوم رمضان معلق بین السماء والارض، رمضان کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، لٹکے ہوئے رہتے ہیں۔ ولا یرفع الا بزکاۃ الفطر، جب تک کوئی آدمی اپنا فطرانہ ادا نہیں کر دیتا تب تک وہ روزے آسمان کی طرف نہیں اٹھائے جاتے۔ پچھلے جمعے پہ ہم نے زکوٰۃ کے کچھ مسائل کے بارے میں بات چیت کی تھی، کچھ زکوٰۃ کے مسائل اس جمعے پہ عرض کر دیتے ہیں، ساتھ کچھ صدقہ فطر کو بھی بیان کرنا ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل جو پچھلے جمعے بیان ہوئے، ان میں ایک بات یہ آئی تھی کہ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہوئے جب مال پہ ایک سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور ایسا مال جو قابل زکوٰۃ ہے اس میں سے 2.5% دینا ہوتا ہے۔ اس میں عموماً ایک غلط فہمی پائی جاتی، وہ غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ شاید ہر مال پہ ایک سال کا گزرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس چند لاکھ روپے نقدی بھی ہے، اور ایک آدھا پلاٹ بھی اس کے پاس پڑا ہے جو اس نے بیچنے کی نیت سے خریدا تھا، اور اسی طرح اس کی دکان میں کچھ مال تجارت پڑا ہے جو اس نے رکھا ہوا ہے، وہ بیچے گا۔ تو اب سال کا گزرنا ہر ایک مال پہ الگ ضروری نہیں ہے۔ سال گزرنے والی بات عموماً لوگوں نے غلط سمجھ رکھی ہے، تھوڑی سی یہ پیچیدہ بات ہے، اس لیے عموماً لوگ نہ اس کو سمجھتے ہیں نہ اس کو جانتے ہیں۔ سال کے گزرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر روپے پہ ہر مال پہ ایک سال گزرے تو تب زکوٰۃ دیتے ہیں، بلکہ جب پہلی دفعہ مال آیا تھا، مثال کے طور پہ 1 رمضان 2023 کو اس کے پاس اتنا مال آ گیا اس کی ملکیت میں جس پہ زکوٰۃ پڑ گئی، پہلی دفعہ یہ مالدار ہوا ہے، تو اب 24 کے 1 رمضان پہ آ کے جب ایک سال پورا ہوگا تو یہ بیٹھ کے اپنی زکوٰۃ کا حساب کرے گا، اپنے مال اور اپنی ملکیت کو دیکھے گا۔ اگر مال اور ملکیت بڑا ہے یا جتنا 1 رمضان 2023 کو تھا اتنا ہے اور اس پہ زکوٰۃ پڑتی ہے، تو اب اس پہ چونکہ سال گزر چکا ہے تو اب اس کی زکوٰۃ دے دے، اور اگر گھٹ گیا ہے تو ویسے ہی زکوٰۃ ختم ہو گئی، کیونکہ زکوٰۃ تو تب آئی جب اس کے نصاب کو پہنچا تھا۔ اور اگر بڑھ گیا ہے، 1 رمضان 2023 کو اس کے پاس مال تھا، مثال دے رہا ہوں، ٹوٹل ملا کے سارا 25 لاکھ روپے، جب 1 رمضان 2024 کو یہ حساب کرنے بیٹھا تو اس کے پاس ٹوٹل مال جو نکلا وہ نکلا 27 لاکھ روپے، 25 لاکھ تو اس کے پاس پچھلے سال تھا۔
اب وہ 25 لاکھ تو اس کا اس سال تک پورا 1 سال اس کے پاس رہا. یہ جو اوپر کا 2 لاکھ ہے یہ 4 دن پہلے آیا ہے. یکم رمضان 2024 کے 4 دن پہلے اس کے پاس یہ اوپر کا 2 لاکھ آیا. تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس 2 لاکھ پہ انتظار کرے جب سال گزرے گا تو پھر زکوٰۃ دے گا، ایسا نہیں ہے. یہ جو 4 دن پہلے 2 لاکھ آیا ہے یہ باقی مال میں شامل ہو جائے گا، اور یکم رمضان 2024 کو چونکہ اس کے پاس نصاب کے مطابق مال موجود ہے تو یہ اپنے سارے مال کی زکوٰۃ نکالے گا. اب یہ 25 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں دے گا، اب یہ 27 کا حساب لگا کے اس کی زکوٰۃ دے گا. ہر روپے پہ ہر مال پہ سال کا گزرنا شرط نہیں. ایک تو یہ بات ضروری عرض کرنے کی ہے، یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہر میرے پاس تو ابھی جی 4 دن پہلے مال آیا ہے، ابھی جی مہینہ پہلے میں نے سونا کچھ خریدا ہے، اپنے بچے کی شادی کرنی ہے، میرے پاس تو پہلے نہیں تھا، چونکہ اب اس پہ سال نہیں گزرا تو اب اس پہ زکوٰۃ. ایسا نہیں ہے. اگر آپ پہ ایک دفعہ سال اس طرح گزر چکا ہے کہ آپ صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو جب تک آپ کا نصاب ختم نہیں ہوگا تب تک آپ ہر سال اپنے آنے والے مال کی زکوٰۃ دیں گے، چاہے وہ مال درمیان سال میں گھٹ جائے چاہے درمیان سال میں بڑھ جائے. آپ اپنی ایک تاریخ مقرر کر لیں، اس تاریخ کو بیٹھ کے حساب کر لیا کریں. باقی آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا پیسہ الگ کر دیں، چاہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سارا سال دیتے رہیں، لیکن حساب ایک تاریخ کو ہوگا. وہ آپ اپنے خود حساب سے متعین کر لیں کہ فلاں تاریخ کو میں پہلی دفعہ صاحب زکوٰۃ بنا تھا، پہلی دفعہ میرے پاس اتنا مال آیا تھا. وہ جو مال آیا تھا اس تاریخ پہ آپ اب ہر سال بیٹھ کے اپنے حساب کریں گے، اپنی ملکیت چیک کریں گے، میرے پاس کتنا مال ہے کتنا مال ہے. جب تک بڑھتا جائے، اللہ کرے بڑھتا جائے، زکوٰۃ دینے پہ وعدہ ہے بڑھے گا. زکوٰۃ کا تو اپنا معنی ہی یہ ہے کہ بڑھانا ہے مال کو، تو اس لیے جتنا وہ مال اوپر جاتا جائے گا آپ زکوٰۃ دیتے رہیں گے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے وہ تاریخ ہی یاد نہیں ہے کہ میں پہلی دفعہ کب مالدار ہوا تھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی یہی پتہ نہیں ہے پہلی دفعہ مال کب آیا تھا، جب آیا تھا جی اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا زکوٰۃ کیا ہوتی ہے اور ہم نے کیسے دینی ہے، تو میں کیسے حساب کروں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک محتاط اندازہ لگا لے. اندازہ انسان کو ہو جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو پہلی دفعہ میرے پاس وہ مثلاً 2 لاکھ روپے آئے تھے کہیں سے. اور اگر محتاط اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تو پھر کوئی بھی ایک تاریخ طے کر لے سال کی، اور ہر سال اس تاریخ کو بیٹھ کے اپنا حساب کر لیا کرے. زکوٰۃ کا معاملہ صرف رمضان کے ساتھ نہیں ہے، زکوٰۃ کا معاملہ پورے سال میں جب آپ پہلی دفعہ صاحب حیثیت بنے تھے اس تاریخ سے. وہ شعبان بھی ہو سکتی ہے، وہ رجب بھی ہو سکتی ہے، وہ ربیع الاول بھی ہو سکتی ہے، جمادی الثانی بھی ہو سکتی ہے، وہ ذوالقعدہ، وہ محرم، وہ شوال، وہ کوئی بھی مہینہ ہو سکتا ہے جب اللہ نے آپ کو مال دیا. رمضان میں بس اس لیے لوگ نکالتے ہیں زکوٰۃ کے چلو رمضان میں ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، 70% چلا جاتا ہے کہ جو رمضان میں فرض کو ادا کرے گا تو اللہ ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر لکھتا ہے. اور اگر وہ طاق راتوں میں کہیں ڈالا اور وہ لیلۃ القدر ساتھ جڑ گئی تو اب وہ 70 ضرب خیر من الف شہر، وہ 80 82 85 سال پہ ضرب لگ جائے گی، تو وہ ڈھیر سارا ثواب بن جائے. تو اس لیے رمضان آپ اپنا حساب کر کے زکوٰۃ کا مال الگ کر لو، پھر بھلے رمضان میں دیتے رہو، لیکن حساب اپنی تاریخ کو کرنا، اس کی پابندی. جیسے نماز کا وقت معین ہے ایسے زکوٰۃ کے حساب کا وقت معین ہے، اس پہ آپ بیٹھ کے اپنا حساب کر لیں، پھر ادا جب مرضی کرتے رہیں. پورا سال آپ کے پاس پڑا ہے، چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں، چاہے اکٹھا دے دیں، چاہے ایک کو دے دیں، چاہے 50 بندوں کو دے دیں، وہ آپ کی اپنی توفیق ہے، آپ کی اپنی استطاعت ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی منشا ہے. شریعت نے اس میں آزاد چھوڑا ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ، پلاٹ اگر خریدا تھا بیچنے کی نیت سے،
پھر وہ ایسا مال ہے جس پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر خریدا تھا اپنا گھر بناؤں گا، اگر خریدا تھا کوئی مکان بنا کے رینٹ پہ دے دوں گا، اگر خریدا تھا کہ کبھی موقع ہوا تو اپنا مکان بن جائے گا، نہ موقع ہوا کوئی اچھا ریٹ لگ گیا تو سیل کر دوں گا، کوئی ایسا مختص نیت نہیں تھی، تردد تھا نیت میں، ان ساری شکلوں میں پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ صرف وہ پلاٹ جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، جب آپ خرید رہے تھے اس وقت آپ کی نیت تھی کہ میں یہ پیسہ انویسٹ کر رہا ہوں، جب مجھے اچھا ریٹ لگے گا میں بیچوں گا، اس پلاٹ پہ زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح وہ پلاٹ یا مکان جو آپ کو اپنے والد سے ملا ہے، وراثتی آپ کے پاس آ رہا ہے، یا آپ کے پاس وراثتی تو نہیں کسی نے گفٹ کر دیا ہے، تو ایسے پلاٹ اور مکان پہ بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ابھی آپ کو پوری تفصیل سمجھا دیتا ہوں۔ جو مکان ہم کرائے پہ دیتے ہیں اس مکان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح جو پلاٹ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ میں اس پہ مکان بنا کے اس کو رینٹ پہ چڑھاؤں گا، اس پہ بھی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھ لیں۔ وجہ یہ ہے میرے عزیزو کہ جتنے بھی کمائی کرنے کے آلات ہیں، کمانے کے جتنے بھی ذریعے اور راستے ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی۔ مثال کے طور پہ میرے پاس ایک گاڑی ہے اور میں اس گاڑی کو ٹیکسی کے طور پہ چلاتا ہوں، سواری کا کام کرتا ہوں۔ اب وہ گاڑی سواریاں لے کے جاتی ہے، لے کے آتی ہے، کرایہ وصول کرتی ہے، اس میں سے مجھے نفع آتا ہے۔ یہ گاڑی اب میرے لیے کمائی کا ذریعہ اور آلہ ہے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں عربی میں کہتے ہیں آلہ کسب، کمانے کا آلہ، کمانے کا ہتھیار، کمانے کا ذریعہ۔ تو جتنے بھی کمانے کے ذرائع ہیں، جتنے بھی کمانے کے آلات ہیں، ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ تو اب اس گاڑی پہ کوئی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی طرح ایک آدمی ہے جو بڑا ہول سیل کا کام کرتا ہے، انہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں جو ڈسٹریبیوشن کا کام کرتی ہیں، مختلف گاؤں میں دیہاتوں میں چکر لگا کے وہاں مال پہنچاتی ہیں۔ اب یہ گاڑیاں ساری آلہ کسب ہے، کمانے کے ہتھیار ہیں، ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ایسے ہی وہ مکان جو آپ نے کرائے پہ دے رکھا ہے اور آپ اس سے کما رہے ہیں، یہ مکان آپ کا آلہ کسب ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ تو آلہ کسب جو ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ مسئلہ تھا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جی یہ عموماً لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے وہ کچھ تھوڑے سے ابھی ذہن میں ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جی اپنے ملازمین کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ دکان پہ ملازم ہے، میرے پاس کام کرتا ہے، دفتر میں ملازم ہے، میرے پاس کام کرتا ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ کو اس کی تنخواہ کے طور پہ دے رہے ہیں، یکم کو آپ نے اس کو تنخواہ دینی ہے، آپ کہتے ہیں چلو زکوٰۃ انہوں دے دینے ہیں، نال تنخواہ بھی ہو جائے گی، نال زکوٰۃ بھی ہو جائے گی، تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس کو تنخواہ کے علاوہ کچھ پیسے دے رہے ہیں اور یہ پیسے دے کے آپ نے اس کو زندگی بھر جتانے نہیں ہے کہ میں تینوں بونس بھی دیتا سی، میں تین پیسے ود بھی دیتے ساڑھے، آپ نے زندگی بھر کبھی اس کو یہ پیسے جتانے نہیں ہیں، تو تنخواہ اس کے کام کی، اجرت اس کے کام کی اس کو دینے کے بعد اگر آپ اس کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو بس یہ چیک کر لیں کہ اس کے پاس 1,35,000 روپیہ جو اس سال نصاب زکوٰۃ ہے، 1,35,000 روپے کے برابر اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ملازم ایسا ہے جس کے پاس 5, 7, 10 لاکھ روپیہ پڑا ہے، یا پیسے نہیں پڑے، اگر پڑے ہوتے تو ظاہر ہے ملازم تو نہ ہوتا، اس نے پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے، یا اس نے رکھا ہوا ہے بچوں کی شادی کرنی ہے، جب کروں گا تو اس کو بیچ کے اس میں لگا لوں گا، اب چونکہ وہ خود زکوٰۃ دینے والا ہے تو وہ پھر زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، دو حیثیتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔
اگر زکوٰۃ دینے والا ہے تو یہ زندگی بھر زکوٰۃ لے نہیں سکتا جب تک اس کا مال ختم نہ ہو جائے، اور اگر یہ زکوٰۃ لینے والا ہے تو پھر زکوٰۃ اس کے ذمے نہیں ہے، یہ دینے والا نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک ہی وقت میں دو حیثیتیں جمع نہیں کرتا کہ وہ لے بھی سکتا ہو وہ دے بھی سکتا ہو۔ اگر اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو وہ زکوٰۃ دینے والا ہے، پھر وہ لے نہیں سکتا۔ اگر اللہ نے اس کو مال نہیں دیا تو وہ مال لے سکتا ہے، پھر دینا اس کے ذمے نہیں ہے۔ تو اس لیے ملازم کو آپ دیکھ لیں، اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ خود دینے والا ہے، وہ لے نہیں سکتا۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، ایک بیوہ ہے، اس کے پاس یتیم بچے بھی ہیں، شوہر چلا گیا، لیکن انہوں نے ایک پلاٹ لے کے رکھا ہوا تھا، یا اس نے کچھ زیور رکھا ہوا ہے یا سونا رکھا ہوا ہے کہ بچی کی شادی کروں گی تو میں اس میں دے دوں گی۔ تو اب خالی بیوہ ہونا یا بچوں کا یتیم ہونا یہ زکوٰۃ لینے کا کوئی معیار نہیں ہے، اس کے ذمے خود زکوٰۃ ہے، یہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ جب یہ ادا کرنے والی ہے تو یہ لے نہیں سکتی، لے گی اسی شکل میں جب اس کے ذمے خود زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ایک اور مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں، جی ہم کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ رشتہ داروں میں سے کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو یہ کلیہ یاد کر لیں، والدین اور والدین کے والدین، اوپر کی طرف باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، اوپر چلتے جائیں، والدین اور ان کے والدین وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے اپنی اولاد سے۔ اسی طرح اولاد اور اس کی اولاد، بیٹا، پوتا اور نیچے چلتے جاؤ، اگر اللہ نے کسی کو لمبی عمر دی ہے، کوئی پڑ پوتوں والا بھی ہے، تو بیٹا، پوتا، اولاد اور اس کی اولاد وہ بھی زکوٰۃ اپنے والدین سے نہیں لے سکتے۔ دو رشتے یاد ہو گئے، اوپر اور نیچے۔ ان کو عربی کی اس میں کہتے ہیں، فقہ کی زبان میں، اصول اور فروع۔ اصول کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، فروع کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایک رشتہ اور ہے، وہ میاں بیوی کا ہے، کہ بیوی کہے میں شوہر کو دے دوں، شوہر کہے میں بیوی کو دے دوں، پیسہ کاری پھرتا رہے، یوں بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ان تین رشتوں کے علاوہ ہر رشتے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ زکوٰۃ لینے والا ہو، اس کو زکوٰۃ لگتی ہو۔ اب وہ سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، سگی بہن بھی ہو سکتی ہے، بھتیجے بھی ہو سکتے ہیں، بھانجے بھی ہو سکتے ہیں، ماما چاچا ہو سکتا ہے، پھپھا خالو ہو سکتا ہے، جتنے رشتے ہیں آپ کے ارد گرد میں آپ دیکھیں، زکوٰۃ کا بہترین مستحق قریبی رشتہ دار ہے، کہ جب آپ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس میں دوہرا اجر ملتا ہے، ایک زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، دوسرا رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کا۔ یہ مستقل عبادت ہے دین میں، رشتہ داری جوڑ کے رکھنا۔ اسی پہ ایک مسئلہ اور آ گیا، جب آپ اپنے بھانجے کو، بھتیجے کو اور اسی طرح چھوٹے خالہ کے بیٹے ہیں، ماموں کے بیٹے ہیں، چاچو کے بیٹے ہیں، اور وہ آپ سے چھوٹے ہیں، آپ ان کو عیدی دیتے ہیں، تو اگر وہ بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، اپنے مال کی تمیز رکھتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، یہ اس کا مال ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ اس کی گاڑی، میرے کپڑے اس کے کپڑے، میرا جوتا اس کا جوتا، اتنی تمیز اگر وہ رکھتے ہیں، اور ان کے پاس زکوٰۃ کا کوئی مال نہیں ہے، تو آپ جو عیدی دیتے ہیں اس میں بھی زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں، آپ اس میں بھی زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ اسی پہ ہے، بچے کو موقع پہ مالک بنا دینا کہ بیٹا یہ آپ کی عید ہے، بیٹا یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، اس طور پہ تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ بچے کو نہیں پکڑا رہے، اس کے والد کو دے رہے ہیں، اور والد خود زکوٰۃ دینے والا ہے، وہ لینے والا ہے ہی نہیں، تو اب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے بچوں کو مالک بنایا جائے، زکوٰۃ کے مال میں مالک بنانا شرط ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو، آپ اس کو کسی مال کا مالک بنائیں۔ مالک بنانے کا مطلب یہ ہے وہ پھر اس کو پھاڑے، وہ اس کو آگ لگائے، وہ اس کو توڑے، وہ اس کا کچھ بھی کرے، وہ اس کا ہے،
پھر اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، یہ ہوتا ہے مالک بنا۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں اسی طرح اب صدقہ فطر آ رہا ہے، فطرانے کی ادائیگی میں یہ ضروری ہے کہ اگلے کو مالک بنایا جائے۔ اگر وہ مالک بنے گا تو پھر صدقہ اور فطرانہ ادا ہوگا، اگر وہ مالک نہیں بنا ہے تو پھر صدقہ اور فطرانہ ادا نہیں ہوگا۔ ایک شکل ایسی ہے کہ لینے والا اپنا کوئی وکیل مقرر کر دے، مثال کے طور پہ وہ یہ کہہ دے کہ چاچو آپ میرے یہ پیسے میرے ابو کو دے دیں، آپ میرے یہ پیسے میرے ابا جی کو دے دیں، آپ میرے یہ پیسے میری امی کو دے دیں۔ تو جب وہ اپنا وکیل مقرر کر دے گا تو اب اس کو آپ ادا کر سکتے ہیں، چونکہ اب وہ ادائیگی اس کی اجازت سے ہو رہی ہے، ورنہ فی الاصل زکوٰۃ اور فطرانے میں ادائیگی اس مستحق کو ہونا ضروری ہے کہ وہ مالک بنے، ورنہ ادا نہیں ہوگا۔ اب جتنے یہ گروپ بنے ہوئے ہیں، خیراتی ادارے ہیں، ٹرسٹ اور ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، بہت سارے کر رہے ہیں، اور وہ زکاتیں اکٹھی کرتے رہتے ہیں، وہ اسی طور پہ کرتے ہیں کہ انہوں نے فقراء سے اجازت لے رکھی ہے، مساکین سے، کہ وہ ان کی طرف سے زکوٰۃ اکٹھی کریں گے اور پھر انہی پہ خرچ کریں گے۔ تو جب تک ان کے پاس اجازت ہے وہ ان فقیروں کے لیے، ان مساکین کے لیے زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ اگر ان کی اجازت نہ ہو یا ان تک نہ پہنچتا ہو تو پھر زکوٰۃ اس ادارے کو نہیں لگتی، اس ادارے کو زکوٰۃ دی گئی تو وہ ضائع ہو جائے گی۔ یہ مسائل آپ ضرور ذہن میں رکھیں، آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے۔ یہ میں آپ کو اسی پہ بتاتا ہوں، یہ جو مالکانہ حقوق، ہم کسی کو مالک بنانا، کسی کی تملیک کرنا، یہ ادائیگی میں شرط ہے۔ اب رمضان کے دن چل رہے ہیں نا، ہمارے ہاں ایک فیشن اب چل گیا ہے دسترخوان، افطاری کے دسترخوان لگانا، یہ ایک فیشن بن گیا۔ بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے مالدار لوگ، وہ مفت میں پبلسٹی بھی ہو جاتی ہے، شہرت بھی آ جاتی ہے، اور ثواب نیکی بھی آدھے انشاء اللہ بھی جانتی، اللہ کرے گا ملتی ہوگی۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، رمضان میں بڑے بڑے دسترخوان، شہروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، سڑکوں پہ دسترخوان لگا دیا، آؤ بھائی بیٹھو کھاؤ پیو۔ اب یاد رکھیں، اگر تو کھانا پیک ہو کے ہر فرد کو الگ مل رہا ہے اور وہ اس کا مالک بن رہا ہے اور وہ فرد مستحق ہے زکوٰۃ کا، پھر تو اس دسترخوان پہ زکوٰۃ اور فطرانے کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے الگ الگ پیک کر کے ہر بندے کو کھانا نہیں پکڑایا، آپ دسترخوان چلا رہے ہیں، اس پہ برتن بھر بھر کے دے رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، بیٹھ کے کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو ایسی شکل میں زکوٰۃ اور فطرانہ ادا نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو مالک ہی نہیں بنایا۔ جب تک آپ مالک نہیں بنائیں گے زکوٰۃ فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں چلو کچھ نیکی بھی آ جائے اور تھوڑی پبلسٹی بھی ہو جائے۔ ہمارے ہاں ابھی دیہات ہیں، یہاں تھوڑا آپ کو یہ رواج کم دیکھنے کو مل رہا ہے، بڑے شہروں میں یہ بہت زیادہ ہو گیا۔ اب وہ زکوٰۃ اور صدقے اور فطرے اکٹھے کرتے ہیں کہ ہم دسترخوان لگا رہے ہیں جی لہذا لاؤ۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک اس کھانے والے کے پاس پیک ہو کے کھانا نہیں چلا جاتا، جس کھانے کا وہ مالک بن جائے اور وہ مستحق نہیں ہے، تو زکوٰۃ ادا نہیں۔ اس رواج اور اس ٹرینڈ کی وجہ سے جتنے ہیروئن والے تھے، چرس والے تھے، پیشہ ور بیکاری تھے، ان کی موجیں لگ گئی۔ ہن کھلا دسترخوان ہے، آؤ بو کھاؤ پیو جاؤ۔ اگے پھر انہوں نے اپنی روٹی پانی کرنی پیندی سی، تو کچھ اپنی چرس چوں اپنی ہیروئن چوں بچا بچو کے اپنے روٹی پانی سیدھا کر دے۔ ہن دسترخوان کھلے نے، وہ آدھے نے ہن 100% ساڈا خرچہ بچ رہا ہے، اب وہ ہم اپنے نشوں پہ لگا رہے ہیں، اور وہ پیشہ ور بھکاری ہیں، پیچھے اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، بس ظاہراً مانگ رہے ہیں، ایک حلیہ بنایا ہوا ہے۔ اب اس کو کیسے زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ، اس کو کیسے فطرانہ دے رہے ہیں آپ؟ تو وہ بیکاریوں کی اور نشیوں کی تو موج ہو گئی، اور اس دسترخوان والے رواج کے چکر اب نا یہ بہت اب یہ میڈیا میں بہت زیادہ آ رہا ہے جی، فلاں گاؤں میں ایک دسترخوان لگتا ہے، 1000 بندے کی افطاری ہوتی، تو بظاہر بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن کتنے مستحقوں کا حق مارا جا رہا ہے اس دسترخوان کے چکر میں۔
یہ شہرت تو ہو گئی جی فلاں حاجی صاحب بڑا دسترخوان لاتے ہیں، لیکن وہ کتنے معروم ہو گئے، ان کا کون سوچنے والا؟ سب سے بڑا طبقہ آپ کو بتاتا ہوں جو اس رواج سے متاثر ہوا ہے، وہ یہ مدارس والے لوگ، سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ یہ مدارس کے لوگ۔ اب دسترخوان لگنے لگ گئے افطاریوں کے، سحریوں کے، 500 دیگیں پکا رہے ہیں جی، 1000 دیگیں پکا رہے ہیں جی، 800 دیگیں پک رہی ہیں جی، بڑا دسترخوان ہے حاجی صاحب کا۔ محلے میں مدرسہ ہے جہاں 400 500 1000 بچہ پڑھتا ہے، چونکہ اب وہ ان کو کھلانے میں کوئی شہرت نہیں ملے گی، کوئی پبلسٹی نہیں ہوگی، تو اس طرف آتا ہی نہیں ہے۔ کتنے مدرسوں والے اس سال ہمارے علم میں ہیں جو بیچارے پریشان ہیں اس وجہ سے کہ سارا سال وہ چلتے ہیں اس روٹین پہ کہ دکانوں سے ادھار لیتے رہتے ہیں کہ رمضان میں ہم آپ کو ادائیگی کر دیں گے، اور جو رقوم آ رہی ہوتی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ وہ تنخواہوں میں چلی جاتی ہیں، وہ بلز وغیرہ میں چلی جاتی ہیں، یہ یوٹیلٹی بل ہیں بجلی کے گیس کے، ان میں چلی جاتی ہیں۔ تو وہ جو ان کا ادھار کھاتا چل رہا تھا، میں ایسے کئی مدرسوں والوں کو اس رمضان میں سن چکا ہوں، ہمارے خود مفتی صاحب بھی بتا رہے تھے، مفتی یاسر صاحب، رمضان ختم ہونے کو ہے اور ہمارا ابھی پچھلا ادھار کھاتا ہی پورا نہیں ہوا۔ لوگ اب کیا کرتے ہیں، وہ دسترخوانوں میں دے رہے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، مدارس بہترین مصرف ہیں زکوٰۃ اور صدقات کے۔ ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہوگی، اس کا ثواب، دوسرا دین پڑھنے پڑھانے کا، دین کی حفاظت کا، علم پڑھنے کا، نشر و اشاعت کا، وہ بھی ثواب، تو ڈبل ثواب ہے۔ اور مستحق تلاش کرنے پڑیں گے، آج کل تلاش کرنا بڑے مشکل ہیں۔ میں نے پچھلے جو میں بتایا تھا، ہوں ہر بندہ روندا ہے، مر گئے مر گئے مر گئے، بڑے بڑے تاجر کہتے ہیں جی مر گئے مر گئے۔ اب تو ناشکری سب کی زبانوں پہ، تو اب مستحق کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو بہترین طریقہ ہے، مدارس ہیں، صرف اتنا ضرور دیکھ لیں کہ وہاں کھانے پینے کا، رہائش کا بندوبست ہونا چاہیے۔ جس مدرسے میں طالب علم رہائش پذیر ہیں اور ان کا کھانا پینا مدرسے سے ہو رہا ہے، وہ مدرسہ بہترین زکوٰۃ اور صدقے کا مصرف ہے، وہاں لگائیں۔ فراڈی بھی ہیں، میں اپنی فیلڈ جانتا ہوں، فراڈی بھی ہیں، اور اس نے اپنا گھر بنا رکھا ہے، اپنا پلاٹ سیدھا کیا ہوا ہے، مدرسے کے نام پہ چندہ کر رہا ہے۔ تو فراڈیوں سے بچنا ہے۔ جو صحیح لوگ واقعتاً دین کی کام کر رہے ہیں، نظر آتا ہے، آپ ان کو دیں، ان کو بہترین لگتا ہے، دوہرا اجر ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کہے سنے پہ عمل کی توفیق دے۔ یہ کچھ مسائل تھے زکوٰۃ کے متعلق میں نے عرض کر دیے۔ آخری بات یہ ہے، پھر انشاءاللہ سنتیں پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے فطرانہ فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے، فطرانہ رسول اللہ نے فرض کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا کیوں فرض کیا یا رسول اللہ؟ تو حدیث میں آتا ہے، طہرۃ للصائم من الرفث واللغو، روزہ دار جو اپنے روزے کے دوران اونچی نیچی باتیں کر گیا، پتہ نہیں کی کچھ بولتا گیا، بہت لایانی کی، الٹا سیدھا وقت ضائع کیا، تو اس فطرانے کو ادا کرنے سے وہ روزے دار اپنے اس تمام اونچ نیچ کو صاف کر لیتا ہے۔ وطعمۃ للمساکین، اور جو محلے کے رشتہ داروں کے ارد گرد احباب میں جو مساکین لوگ ہیں، نبی علیہ السلام نے عید والے دن ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے۔ یہ دو وجہوں کی وجہ سے فطرانہ امت کے ذمے حضور نے فرض فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، اگر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دیا گیا تو یہ مقبول صدقہ فطر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ، اور جس نے سستی کی، اللہ دے لینے مڑ دے لسا، جس نے یوں کیا اور یوں ہی عید کی نماز پڑھی جا چکی، تو آپ نے فرمایا اب یہ صدقۃ من الصدقات، اب یہ ایک عام صدقہ ہے جو نفلی صدقہ اللہ کے راستے میں دے دیا، اب فطرانہ ادا نہیں ہوگا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی جی؟ اگلی بات یہ ہے
آپ علیہ السلام نے فرمایا صوم رمضان معلق بین السماء والارض، رمضان کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، لٹکے ہوئے رہتے ہیں، ولا یرفع الا بزکاۃ الفطر، جب تک کوئی آدمی اپنا فطرانہ ادا نہیں کر دیتا تب تک وہ روزے آسمان کی طرف نہیں اٹھائے جاتے۔ فطرانہ ادا ہوگا تو رمضان کے روزے اوپر جائیں گے اور قبول ہوں گے اور مہر لگے گی، اگر فطرانہ ادا نہیں ہوا تو رمضان کے روزے بھی درمیان میں رہ گئے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جی میں تو روزے رکھے کوئی نہیں، میرے تو بھی فطرانہ ہے۔ بالکل آپ پہ بھی فطرانہ ہے، کیونکہ مساکین تو باقی ہیں، ان کا کھانا پینا تو آپ نے کرنا ہے نا۔ اگر آپ نے روزے نہیں بھی رکھے تب بھی صدقہ فطر آپ نے دینا ہے، اور لینے والے مسائل زکوٰۃ والے ہی ہیں کہ جو زکوٰۃ لے سکتا ہے وہ فطرانہ بھی لے سکتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں لے سکتا وہ فطرانہ بھی نہیں لے سکتا۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جی ہم ایڈوانس دینا چاہتے ہیں عید کے دن سے پہلے، تو بالکل ایڈوانس میں بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں دینا ہی ایڈوانس چاہیے، تاکہ کوئی غریب آدمی اپنے بچوں کا کپڑا، کوئی عید کی جوتی کو خرید لے، کوئی تیاری کر لے عید کی، اس کو عید والے دن دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک بہترین مصرف، میں اپنی بات نہیں کر رہا، اس مسجد کی نہیں کر رہا، آپ کے محلے کی مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کی 6,000 7,000 10,000 تنخواہ ہوتی ہے، سارا سال اس پہ چلتے رہتے ہیں، اسی سالانہ دانے جو دے دینے، دانے جو دے دینے، اور مولوی ساڑھے کول کی لینا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کوشش کرو تمہارا مال نیک لوگ استعمال کریں، وہ نماز پڑھیں گے، وہ قرآن پڑھیں گے، وہ تہجد پڑھیں گے، آپ کے کھاتے میں پڑے گا۔ اور ایک ترتیب یہ ہے، ہمارے ہاں انتظامیہ والے عید جمع کرتے ہیں، انتظامیہ والے اکٹھی کرتے ہیں، لاؤ بھائی لاؤ بھائی لاؤ بھائی، نہیں، وہ جو آپ نے دینی ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ وہ ضرور کریں۔ امام صاحب کو انتظامیہ کے علاوہ جا کے عیدی دیں، کوشش کریں، اللہ نے جس کو جتنی ہمت توفیق دی ہے، انتظامیہ سے ہٹ کے امام صاحب کے ہاتھ میں جا کے عید دے کہ مولوی صاحب یہ میری طرف سے آپ کا اکرام ہے، یہ آپ کی عید ہے۔ یہ انتظامیہ والے بڑے بدماش ہوتے ہیں، یہ عید مولوی صاحب کے نام پہ اکٹھی کر کے اس سے اپنا اکاؤنٹ بھر کے رکھ لیتے ہیں کہ جی ہم اس سے بل دیتے رہیں گے، ہم اس سے یہ کرتے رہیں گے، ہم وہ کرتے رہیں گے۔ یاد رکھو، اگر یہ زکوٰۃ فطرے کی رقم تھی تو مسجد کے بل شل اس سے ادا نہیں کیے جا سکتے، وہ ویسے ہی ناجائز ہے۔ اور سارا سال مولوی کو ترساتے رہتے ہیں، تھوڑے تھوڑے دیں گے، وہ بیچارہ پیچھے پیچھے پھرتا رہے گا 2-2 ہزار کے لیے، 4-4 ہزار کے لیے۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ اب کسی کو، ہم یہاں بیٹھے ہیں نا جی، بہت سارے ائمہ مساجد ہم سے رابطے میں، بیچارے بہت پریشان، اس لیے یہ انتظامیہ کے چکر میں نہ پڑو، خود جا کے مولوی صاحب کو عید دو کہ جی یہ آپ کی عید ہے، آپ استعمال فرمائیں، اپنے بچوں پہ لگائیں، بہترین مصرف ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی اسی زکوٰۃ کن دئیے، ریڑی والا اس سے بہتر کون ہے؟ تو 10-10 روپے وہ لڑ کھلوندے، 150 روپیہ سیب آپ کہتے ہو میں نے 130 کے لینے، میں بھی کوئی نہیں دینے، بھائی تو اس کو 150 کی بجائے 170 کیوں نہیں دیتا؟ یہ بہترین مصرف ہے۔ رکشا چلا رہا ہے، بہترین مصرف ہے۔ ریڑی پہ لوگوں کا سامان لاتا ہے، وہ اتار کے آتا ہے، یہ بہترین مصرف ہے۔ بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، ماہانہ سالانہ ان کا خرچہ بہت محدود سا ہوتا ہے، وہ بیچارے کمیٹیاں ڈال اور یہ کر اور وہ کر، پتہ نہیں کیسے چل رہے ہوتا ہے گزارا۔ تو یہ بہترین مصارف ہیں، آپ ان پہ خرچ کریں۔ آج کل تو مصرف ڈھونڈنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس سستی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی آپ پہ ہوتا رہے گا، بس میں کٹ دیتے نا، اللہ جانے، اللہ تک کام جائے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، اگر حساب سے نہیں دیا، صحیح مستحق کو نہیں دیا تو ادا نہیں ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین سیکھ کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنت اللہ فرمائے۔ صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك